آخر کب تک؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب ہر چیز میں ناکامی ہو رہی ہو تو کب تک کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ میرا جواب ہے جب تک۔ کب تک کا جواب جب تک سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جب تک سے میری مراد ہے تب تک ہاں، جب تک آپ کو وہ مل نہ جائے جس کی آپ آرزو مند ہیں تب تک کوشش جاری رہنی چاہیے۔ آرزو صرف مقصد کی جا سکتی ہے، اور مقصد تو ہوتا ہی وہی ہے جو خالص ہو، سچا ہو، جس سے منہ موڑنا آپ کے لیے مشکل ہو، جس سے دستبردار ہو جانا آپ کے بس میں ہی نہ ہو۔ ایسے مقصد میں وقتی ناکامی یا چند مشکلات کے بعد آپ کنارہ کشی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر مقصد کو پانے کی جستجو کب تک جاری رکھیں؟ جب تک آپ اسے پا نہ لیں، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں دو راستے ہوتے ہیں، ایک روٹی روزی کمانے کا راستہ، گھر چلانے کا راستہ، بل چکانے کا راستہ، کرایہ بھرنے کا راستہ اور پیٹ بھرنے کا راستہ، جبکہ دوسرا راستہ ہے زندگی بنانے کا راستہ، کر دکھانے کا راستہ، کل سنوارنے کا راستہ، اپنا راستہ خود بنانے کا راستہ۔ آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ آج تک کس راستے پر آپ نے زیادہ چہل قدمی کی ہے؟ ہم میں سے اکثر کی سوچ میں کر دکھانے کا، جبکہ قدموں کے نیچے گھر چلانے کا راستہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ روز مرنے سے اوپر اٹھ جانے کا راستہ، ڈٹ جانے کا راستہ، اچھی زندگی کو آنکھ اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ ہمیں کیوں ایک آنکھ نہیں بھاتا؟ آپ جس راستے کو اپنائیں گے وہ راستہ آپ کو اپنائے گا۔ اگر آپ نے گزارے کا راستہ اپنا لیا ہے تو گزارے کا راستہ آپ کو اپنا لے گا۔ آپ اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے تو آپ کا مقصد آپ کے لیے کام شروع کر دے گا۔ اگر آپ اپنے پلان کو وقت دیں گے تو آپ کا پلان آپ کو وقت دینا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اپنی سوچ کو تقویت دینا شروع کریں گے تو آپ کی سوچ آپ کو تقویت دینے لگ جائے گی۔ آپ خوشی کی پرواہ کرنے لگیں گے تو خوشی آپ کی پرواہ کرنے لگے گی۔ آپ اپنے رویوں کی ذمہ داری لینی شروع کر دیں، رویہ آپ کی ذمہ داری اٹھانے لگیں گے۔ آپ خوابوں کو ذرا سا راستہ دے کر دیکھیں، آپ کے خواب آپ کے لیے کتنی ہی خوبصورت راستے بچھا دیں گے۔ یہ اصول میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کائنات کا اصول ہے۔ ہم جس چیز کو بناتے ہیں بالآخر وہی چیز ہمیں بنا جاتی ہے۔ جس چیز کو بنانے میں آپ اپنا دم، دل اور لگن لگا دیتے ہیں، وہ چیز آپ کو اس طرح بنا جاتی ہے، اپنا جاتی ہے کہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مزاح معین اختر کی پہچان ہے، کرکٹ وسیم اکرم کی، ڈرامہ امجد اسلام امجد کی، کالم منٹو بھائی کے، شاعری فیض احمد فیض کی، ایکٹنگ احسان خان کی، کمنٹری چشتی مجاہد کی، اسی طرح پینٹنگ صادقین کی، افسانہ اشفاق احمد کی، اسی طرح ٹریننگ کامران رضوی کی، اسی طرح موسیقی، لوک موسیقی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی، دل پاکستان جنید جمشید کی، اور تیز ترین سینچری شاہد افریدی کی۔ لیکن کچھ لوگ اپنے کام سے عشق میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام ان کی نہیں بلکہ وہ اپنے کام کی شناخت بن جاتے ہیں۔ جیسے قوالی کی شناخت نصرت فتح علی خان سے جڑ گئی، اسکواش کی جہانگیر خان سے، خدمت خلق کی عبدالستار ایدھی سے، ورلڈ کپ کی عمران خان سے، کوہ پیما کی نذیر صابر سے، اور ایکٹنگ کی نعمان اعجاز سے، ٹی وی اینکرنگ کی طلعت حسین سے، مزاح کی انور مقصود سے، اسی طرح شاعری کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، بزنس کی سید بابر علی سے، حسب حال کی سہیل احمد سے، سائنس کی ڈاکٹر عبدالسلام سے، اور پاکستان کی قائد اعظم سے۔ آپ کس کام کی شناخت بننا چاہتے ہیں؟ کس فن کو آپ ان بلندیوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نام سے جانا جائے؟ کیا آپ اپنے کام کو وہ توجہ، وہ لگن، وہ وقت، وہ محبت اور وہ طرف دینے کے لیے تیار ہیں کہ بالآخر آپ اور آپ کا کام ایک دوسرے کی پہچان بن جائیں؟ میرے دوستو، آپ کی ضرورت ہمدردی کے بول، سہارے اور امداد نہیں ہے۔ آپ جس بھی کٹھن صورتحال میں ہیں، آپ کی جیت وقتی دلاسوں، جھوٹی تسلیوں اور روٹھی دہاروں سے نہیں بلکہ مستقبل سے وابستہ مقاصد کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کل کے خواب ہیں
तो आज की मुश्किलात से लड़ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। कल से जुड़े ख्वाब आज के कांटों का दर्द सहने की ताकत देते हैं, तकलीफ़ में खड़े होने की हिम्मत देते हैं, टूटती उम्मीदों का सहारा बनते हैं और यकीन की फरामानी का सबब बनते हैं। ताहम अगर कल का कोई ख्वाब आपकी आंखों में झुलमला नहीं रहा तो कांटे आबले बन जाते हैं, मुश्किलें पहाड़ दिखाई देती हैं, उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं और ज़िंदगी कर दिखाने की मंजिलों से मुंह मोड़कर गुजारे की चक्की में पीसने लगती है। फ़ैसला आपने करना है, किस राह पर चलना है। पहले आपने राह चुननी है या राह ने आपको चुनना है। गलत राह चुनी तो वह राह आपको दीवारों में चुनवा देगी। किस राह को अपनाना चाह रहे हैं? करने की चला, जलने की राह, समझौतों की राह, बेसरो सामानी की राह, पिछताओं की राह, बहानों की राह, बर्बादी की राह, बेमंजिल की राह। तो फिर कौन सा रास्ता? खुशहाली का, कामयाबी का, तरक्की का, या फिर ख्वाबों से मुंह मोड़ने का रास्ता? हिम्मतों के पाँव में बैठने डालने का रास्ता, मुश्किलात के आगे घुटने टेकने का रास्ता, मकासद से आंखें फेर लेने का रास्ता, शानदार मुस्तकबिल की आंखों में धूल झोंक देने का रास्ता। ये मत भूलिए कि सर उठा के जीने का रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन यही एक वाहिद रास्ता है पनपने का, संवरने का, बनने का, सर झुकाने का। सर झुका के जीने का रास्ता सिर्फ चुनने में आसान है, इस पे चलना बेइंतहा कठिन है, तकलीफ़ दह है, मुश्किल है। सर उठा के जीने के रास्ते पर चल निकले तो नपते रहेंगे, सर झुका के जीने के रास्ते पर चल निकले तो हमेशा पिसते रहेंगे। आखिरी फ़ैसला आपके हाथ में है, पिसने का रास्ता या फिर निपटने का रास्ता।